أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام اور تحریک لبیک کے ذمہ داران اور پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران و قائدین
اور پنڈال میں موجود تمام حضور کے غلام، میں اور آپ تمام اس وقت باغ جناح میں اس لیے موجود ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں ناموس رسالت کا پرچم اٹھا کے جیے۔ اور آج اہلیان کراچی اور تمام حضور کے غلام جس طرح اپنا فیصلہ سنانے کے لیے باغ جناح میں آئے ہیں، تو یہ سما بتا رہا ہے کہ ہر ظلم جا رہا ہے اور ہر جبر مٹ رہا ہے، محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اور آج جس طرح سے کارکنان نے، حضور کے غلاموں نے اس خراب تر موسم کے اندر اور کیچڑ میں پانچوں سے لے کر گھٹنوں تک لت پت ہو کر اس باغ جناح کے اندر یہ منظر سجایا ہے، تو یہ پیغام ہے ان تمام کو کہ جو 76 سال سے پاکستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالات کو ابتر سے ابتر کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم نے جو ملک کی حالت کی ہے، یہ پیغام ہے آج کا جلسہ ان کے لیے کہ تم نے جو ملک کی حالت بدترین کر دی ہے، جو ملک کو کرپشن کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بد امنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بدامنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے، تو تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی کر لو، معاملات جیسے بھی کر لو، سماج جیسا بھی بگڑ جائے، موسم جیسا بھی خراب ہو جائے، زمینی حقائق کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، دلدل کتنی بھی گہری ہو جائے، یہ بتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم ہر اس شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اسے جلسہ نہیں، اسے سیلاب کہتے ہیں، اور وہ سیلاب نہیں جو تمہارے کرتوتوں سے کراچی کے شہر میں کل کے دن آیا، رحمت برسی اور زحمت بن گئی، وہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کراچی جیسے روشنیوں کے شہر کو لوٹ کر کھایا، اس کو کاٹ کاٹ کر کھایا، اس کے باسیوں کو بوند بوند پانی پر ترسایا، اس کے رہنے والوں کو قتل و غارت کے اندر مبتلا کیا۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، آج کراچی کی گلیوں کا منظر، آج کراچی کی شاہراہوں کا منظر، آج کراچی کی دستور کا منظر، آج کراچی کی گلیوں نگر کا منظر یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس خوبصورت شہر کے اندر، اس معاشی ہب کے اندر، اس پاکستان کے تاج کو کس طرح تاراج کیا ہے۔ آج یہ مجمع، یہ عوام تمہیں کہہ رہی ہے کہ اب کوئی ظلم اور جبر نہیں چلے گا، اب کوئی بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں چلے گی، اب چلے گا تو صرف کرین پہ ٹھپا چلے گا۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر نہیں سنتے تو تمہارے کانوں کے قریب ہو کر سناتے ہیں کہ تحریک لبیک اس منشور اور دستور پر الیکشن لڑ رہی ہے جس منشور اور دستور کا ذکر قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ ایھا الناس
فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو، جناب سیدنا صدیق اکبر، کہا لوگو غور سے سن لو، فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو سنو، آج محمد عربی کا دین تخت پر آ گیا ہے. سنو، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. فإن أحسنت فأعینونی، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی، اگر میں دائیں بائیں ہوں تو مجھے پکڑ کر سیدھے رستے پر چلا دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے، تو وہ جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ٹکٹ 10-10 کروڑ روپے کے فروخت کیے ہیں، جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پر امیدواروں سے کروڑوں روپے ہتھیائے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جناب کارکنوں سے لوٹ کے مال کھایا ہے، کیا وہ دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے امیدواران دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ جو 10 کروڑ کا ٹکٹ لے کر آیا ہے وہ 25 کروڑ اس قوم سے نکالے گا. آج امیر المجاہدین کی اس روحانی اور تربیتی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان 713 کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں کھڑے کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی ایک امیدوار سے بھی 1 روپیہ بھی پارٹی فنڈ سے نہیں لیا. اس لیے کہ اگر ہم ان بددیانتوں کی طرح قوم سے اور قوم کے امیدواروں سے پیسے لیں گے تو وہ کل جا کر کرپشن کریں گے. ہم نے اپنے امیدواروں سے صرف ایک عہد لیا ہے کہ جیت ہار مقدر کی ہے. تم نے اپنے دروازے قوم کے غریبوں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مظلوموں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مزدوروں کے لیے بند نہیں کرنے. تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ غریب اگر نظر پڑے، ضعیف اگر نظر پڑے، رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر، کار ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو، ستم زدوں کی ڈھال بن. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بڑوں نے انگریز کے ساتھ ساز باز کر کے یہاں پر جاگیریں لی ہوں. ہم ان کی اولادیں نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کی ٹوٹیاں کی ہوں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فرنگی سامراج کے آگے ماتھے ٹیکے ہوں. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے کالا پانی سے لے کر جناب جلندھر تک، اور جلندھر سے لے کر چھپ تک، اور چھپ سے لے کر پشاور تک، اور پشاور سے لے کر خیبر تک، اور خیبر سے لے کر کراچی تک، اور کراچی سے کوئٹہ تک، اور کوئٹہ سے جناب پورے پاکستان اور بر صغیر کے اندر انگریز کے ہر ظلم کو سہا، اور یہ کہا کہ جناب ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. یہ سٹیج سے لے کر وہ پنڈال تک یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا.